اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہم جس موضوع کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قدرت اللہ شہاب کی آبیتی شہاب نامہ کا اسلوب۔ ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں قدرت اللہ شہاب کا سوانح خاکہ، ان کی تصانیف اور ان کی آبیتی شہاب نامہ کو پڑھا تھا۔ آج ہم ان کی آبیتی شہاب نامہ کی اسلوب کی خصوصیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کا اسلوب جو ہے، نثر اسلوب کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے۔ اسلوب کیا ہے؟ اسلوب ہے نثر اسلوب کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے جس کے شیڈز ہر لکھنے والے کے ہاں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی آہنگ عبارت میں سلاست پیدا کرتا ہے۔ بعض لکھنے والوں کے ہاں جملوں کی مصنوعی اور پرتکلف ساخت کی وجہ سے عبارت میں جھٹکے پیدا ہو جاتے ہیں، جن پر بعض اوقات جدیدیت کا پردہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جس طرح جھوٹ بولنے والے کو زیادہ دیر گفتگو کرنا پڑ جائے تو کہیں کہیں اس کے منہ سے سچی اور متضاد باتیں بھی نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح مصنوعی اسلوب زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ جہاں لکھنے والے کو ذرا سی اونگھ آئی، اس کا اصلی پن ظاہر ہو گیا اور بلند آہنگ جملوں کے پسپسے اور کمزور جملوں کا ٹانکا لگ گیا۔ عبارت میں ناہمواری پیدا ہو گئی، لیکن قدرت اللہ شہاب کی نثر ایسے فنی نقائص سے بالکل پاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہایت سہولت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا ہے اور جملوں کی ساخت کو پیچیدہ نہیں ہونے دیا۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ جمہوریت کا سکہ اسی وقت چلتا ہے جب تک وہ خالص ہو، جو ہی اس میں کھوٹ مل جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اب ان کے اسلوب کی خصوصیات جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں آپ کو، وہ ہے منفرد طرز تحریر۔ شہاب نامہ میں نجی، جذباتی، رومانوی، قلبی، روحانی، خاندانی، معاشرتی، سیاسی، تاریخی، دفتری، قومی، ملکی، بین الاقوامی، ذہنی، علمی، ادبی اور نظریاتی غرض ہر قسم کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پھر معمولی بیروں، ملازموں اور موچیوں سے لے کر مشاہیر عالم اور مملکتوں کے سربراہان تک کا ذکر ہے۔ تاہم یہ قدرت اللہ شہاب کے منفرد طرز تحریر اور دل نشیں انداز بیان کا اعجاز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے واقعات اور معمولی سطح کے افراد بھی قاری کے دل و دماغ میں سما جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر شہاب صاحب کا کمال اور احسان یہ ہے کہ انہوں نے صورتیں صفحہ کرتاس پر یوں منعکس کر دی ہیں کہ آنے والے زمانے اس سے بہت کچھ اخذ کر سکیں گے۔ صاحب اقتدار اگر اپنی ذات کے گرد خود حفاظتی کا حصار کھینچ کر بیٹھ جائے تو اس کی اختراعی، اجتہادی اور تجدیدی قوت سلب ہو کر اسے لکیر کا فقیر بنا دیتی ہے۔ دوسری خوبی ان کے اسلوب کی خود ستائی سے اجتناب۔ خود نوشت ایک مشکل صنف ادب ہے، کیونکہ اس میں خود ستائی کے مواقع جا بجا موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی ایسے واقعے کا بیان جس میں لکھنے والا خود کو ہیرو ثابت کر رہا ہو، خواہ کتنا ہی حقیقت پر مبنی کیوں نہ ہو، پڑھنے والا شک میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر ایک اچھے ادیب کو خاصی پرلطف احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ مثلاً شہاب صاحب ICS کی ٹریننگ کے دوران وہ اپنی گھوڑ سواری کے متعلق نہیں کہتے کہ انہیں
اس میں مہارت حاصل تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ سارا گھوڑے کا اپنا کمال تھا۔ کلپ کی آواز پر میرا گھوڑا خود بخود سرپٹ بھاگنے لگا، راستے میں استادہ رکاوٹوں کو بھی خود ہی اپنی ہنرمندی سے پھلانگتا چلا گیا۔ آخر میں جب کرنل صاحب نے فگر آف 8 بنانے کا آرڈر دیا تو میرے گھوڑے نے ایسے خوبصورت دائرے کاٹ کر انگریزی 8 کا ہندسہ بنایا کہ ممتحن نے مجھے شاباش دے کر اچھے نمبروں سے پاس کر دیا۔ اس کے بعد ہے ان کی اسلوب میں سادہ زبان۔ شہاب نامہ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جہاں جہاں جذبات نگاری، واقعہ نگاری اور کردار نگاری کے مواقع آئے ہیں، شہاب صاحب نے ادب، ثقیل، غیر فصیح اور اجنبی الفاظ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ مشکل ترین معاملات، نازک ترین خیالات اور پیچیدہ ترین مفاہیم کو بھی نہایت سہولت اور آسانی کے ساتھ پورے تاثر میں بھگو کر قلم بند کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک روز وہ چھابڑی والے کے پاس تازہ گنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا ایک موٹے گنے سے چند رواتی کو مار مار کر ادھمواں کر دوں اور گنڈیریوں والے کی درانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دانتوں سے کچر کچر چبا ڈالوں۔ پھر ان کے کلام میں، اسلوب میں شوخی اور ظرافت پائی جاتی ہے۔ شہاب نامہ کے نثر کی ایک اور خوبی شگفتگی، شوخی اور ظرافت کا برمحل استعمال ہے، جس سے تحریر میں لطف، دلچسپی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اسی کی بدولت اتنی ضخیم کتاب ہونے کے باوجود قاری کسی بھی صورت میں اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا اور اس کی دلچسپی آخر تک برقرار رہتی ہے۔ حکیم گورندہ تہ دل کا ایک خاص وصف تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک بار روغن بادام کے کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک اسے بوتل کے منہ سے الٹا ٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں۔ جان نے مجھے شستہ انگریزی میں 2-3 گالیاں دیں۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر پیٹھ پر ایک لات جمائی اور اسے مرغا بننے کا حکم دیا۔ یہ اصطلاح اس کے لیے نئی تھی۔ میں نے خود مرغا بن کر اس کی رہنمائی کی۔ یہ ہے ان کے اسلوب میں موجود شوخی اور ظرافت کا عنصر۔ پھر ان کے اسلوب میں کردار نگاری جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ قدرت اللہ شاہ عام طور پر زندگی میں موجود کرداروں کو پیش کرتے ہیں اور ان کی پیشکش اتنی عمدہ اور مکمل ہوتی ہے کہ ہم ان کرداروں سے مل کر جدا نہیں ہوتے۔ شہاب نامہ میں اہم شخصیتوں کی اس طرح تصویر کشی کی گئی ہے کہ چھوٹے سے واقعہ یا وقوعہ سے قاری کردار کے باطن تک جھانک لیتا ہے۔ مثلاً قائد اعظم سے 2 مختصر ملاقاتوں کا ذکر ہے۔ ایک بار جب وہ ایک خفیہ دستاویز حاصل کرنے کے لیے ان تک پہنچاتے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ دستاویز نہایت مفید خیال کی جاتی ہے، لیکن قائد اعظم کی اصول پرستی اور عظیم شخصیت کی جھلک چند جملوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے فر ساری بات کہہ سنائی، ویل تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دس از برج آف ٹرسٹ۔ غلام محمد، خواجہ ناظم الدین، صدر ایوب، مہاراجہ ہریت سنگھ اور بہت سی اہم شخصیتوں کا انہوں نے نہایت خوبصورت خاکہ پیش کیا ہے۔ چندراوتی شہاب نامہ کا ایک بے مثال کردار ہے جس کے اندر محبت کا الاؤ دہک رہا تھا، لیکن وہ زبان پر نہ لا سکی اور مر گئی، اور اس طرح شہاب صاحب کی اولین افسانے کا عنوان بنی، اور جس کا پہلا جملہ یہ تھا: جب مجھے چندراوتی سے محبت شروع ہوئی، اسے مرے ہوئے 3 روز تھا۔ اس کے علاوہ چند دوسرے کردار، مثلاً ڈپٹی کمشنرز کی ڈائری کی بڑھیا، جس سے مصنف نے ساری ملازمت کے دوران 16 آنے کی واحد رشوت قبول کر لی تھی، بشیرہ طوائف، جس نے پیسہ جوڑ کر
رقم جمع کی تھی اور حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ نیپلز کے ہوٹل میں ملنے والی دمشق شام کی دل فریبہ اور درجنوں ایسے یادگار کردار ہیں جنہیں مصنف نے اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن میں نقش ہو جائیں۔ پھر ان کے شہاب نامہ کی خصوصیت اختصار۔ اعلیٰ ادبی نثر کی یہ خوبی اس کا اعجاز و اختصار ہوتا ہے، جس کی مثالیں شہاب نامہ میں بکثرت نظر آتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے جس طرح کی مصروف، متنوع، بھرپور اور ہنگامہ آرائی کی زندگی بسر کی، اور جتنے عرصے پر شہاب نامہ کے واقعات محیط ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ شہاب صاحب نے تقریباً 50 برسوں پر پھیلی زندگی کو 1100 صفحات کی ایک جلد میں کیسے سمو دیا ہے، جبکہ وہ اول درجے کے افسانہ نگار تھے اور چاہتے تو محض مملا کماری اور چندروتی پر ایک ایک ناول لکھ سکتے تھے۔ دراصل قدرت اللہ شہاب صاحب نے فیکٹس اور فکشن کو ایک کر دیا، یعنی ان کی فکشن کی بنیاد فیکٹس اینڈ فکشن کو ایک کر دیا، یعنی ان کی فکشن کی بنیاد حقائق پر ہے اور وہ حقائق کو فکشن کے فنی اسلوب میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کے اسلوب کی خصوصیات جو کہ شہاب نامہ میں نظر آتی ہیں۔ اگر مجموعی طور پر اس کا شہاب نامہ کا جو جائزہ لیا جائے تو شہاب نامہ اردو ادب کی ایک ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والی کتاب ہے، جس میں فن اور فکر کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ اتنی ضخامت کے باوجود یہ واحد کتاب ہے جو طبیعت پر بوجھ نہیں بنتی، بلکہ اس کے ہر صفحے میں ہمیں کسی نئی حقیقت کا انکشاف نظر آتا ہے۔ اس کتاب میں ملکی تاریخی سے لے کر روحانیت تک سب کچھ موجود ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا، نہ ادب کا کوئی طالب علم۔ پاکستان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اب تک اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور پاکستان میں یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے، جس کی وجہ شہاب صاحب کا اسلوب اور حقیقت نگاری ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ قدرت اللہ شہاب کی آبیتی شہاب نامہ کا اسلوب۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کا لنک میں نیچے اس میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ مزید معلومات، مزید تفصیلات کے لیے اس کو اوپن کر کے دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔